ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک رات ایسی تھی جس میں زمین اور آسمان کے فاصلے مٹ گئے۔ ایک رات جب فرشتے حیران کھڑے تھے، جب عرش ہلنے لگا اور جب اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود رب کائنات نے اپنے حضور بلایا۔ یہ کوئی عام رات نہ تھی، یہ شب معراج تھی۔ وہ رات جب آسمانوں کے دروازے کھولے گئے، جب ستارے جھک گئے اور جب انسانیت کو وہ تحفہ ملا جس کی کوئی قیمت نہیں، وہ ہے نماز۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں 1400 سال پہلے کی اس رات میں، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل غموں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ نے انہیں وہ عزت دی جو کسی اور کو نہ ملی، اپنے دیدار کا شرف۔ نمبر 1، غموں بھرا سال، عام الحزن۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا۔ ایک طرف حضرت خدیجہ جو زندگی بھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈھال رہیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھیں۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی وفات پا گئے، جو ہر مصیبت میں آپ کے محافظ تھے۔ مکہ کے کافروں نے ظلم کی انتہا کر دی تھی۔ آپ طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگ اسلام قبول کریں، مگر وہاں پتھروں سے لہو لہان کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں سے خون بہہ رہا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کر رہے تھے، اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان کی پرواہ نہیں۔ اسی غم کے عالم میں اللہ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ گویا رب العالمین نے فرمایا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آؤ میں تمہیں تسلی دیتا ہوں۔ نمبر 1، جبرائیل علیہ السلام کا نزول اور براق کی سواری۔ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک ایک نرم روشنی کمرے میں پھیلی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج رات آپ کو رب العالمین کی طرف بلایا گیا ہے۔ پھر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا اور ایمان و حکمت سے بھر دیا۔ یہ اللہ کی خاص تیاری تھی اپنے محبوب کے لیے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سواری لائی گئی، براق، جو نہایت حسین، سفید، نرم اور روشنی جیسی رفتار رکھنے والی تھی۔ جب وہ قدم اٹھاتی تو نگاہ جہاں تک پہنچتی وہاں پہنچ جاتی۔ نمبر 3، سفر اسراء مبارک۔ سفر اسراء مکہ سے بیت المقدس۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مسجد حرام سے روانہ ہوئے۔ راستے میں کئی روحانی مناظر دکھائے گئے۔ آپ نے ان قوموں کے آثار دیکھے جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی۔ پھر آپ بیت المقدس پہنچے۔ وہاں تمام انبیاء کرام حاضر تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب ایک صف میں کھڑے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ یہ علامت تھی کہ اب نبوت کا تاج ہمیشہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر رکھا گیا۔ نمبر 4، آسمانوں کا سفر معراج۔ بیت المقدس سے آسمانوں کا دروازہ کھولا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دربان فرشتے سے کہا، کھولو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ پہلا آسمان، حضرت آدم سے ملاقات۔ انہوں نے کہا، مرحبا اے نیک بیٹے، اے نبی برحق۔ دوسرا آسمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام موجود تھے۔ دونوں نے مسکرا کر استقبال کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
درود و سلام بھیجا۔ تیسرا آسمان، حضرت یوسف علیہ السلام جن کا حسن بے مثال تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے آپ کو حسن میں خاص فضیلت دی ہے۔ چوتھا آسمان، حضرت ادریس علیہ السلام جنہیں اللہ نے بلندی کا مقام دیا۔ پانچواں آسمان، حضرت ہارون سے ملاقات۔ چھٹا آسمان، حضرت موسیٰ علیہ السلام جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر رو دیا۔ پوچھا گیا، اے موسیٰ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا، اس لیے کہ آپ کے بعد آنے والی امت کو ہدایت مجھ سے زیادہ ملے گی۔ ساتواں آسمان، حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے سائے میں ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، مرحبا اے نبی آخر الزماں، میری امت کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ جنت کی زمین نرم ہے مگر پودے تب اگتے ہیں جب بندے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ نمبر 5، سدرۃ المنتہا اور عرش اعظم کی تجلی۔ اب وہ مقام آیا جہاں تمام مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ سدرۃ المنتہا، وہاں کے مناظر الفاظ میں نہیں سمائے جا سکتے۔ پتے سونے کے، روشنیوں کی لہریں، فرشتوں کے پروں سے نکلنے والی تسبیح کی آوازیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں یہاں تک آ سکتا ہوں، اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا آگے بڑھے اور پھر وہ عظیم لمحہ آیا، اللہ سے ملاقات کا لمحہ۔ نمبر 6، اللہ سے ملاقات اور نماز کا تحفہ۔ کلام اللہ نے فرمایا، رحمت کے سمندر بہہ پڑے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں نہ وقت باقی رہا نہ فاصلہ۔ اللہ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی جاتی ہیں۔ واپسی پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ کی امت کمزور ہے، تخفیف مانگیے۔ یوں بار بار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حضور جاتے اور تخفیف مانگتے رہے، یہاں تک کہ 50 نمازیں 5 رہ گئیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا، میں نے اپنا فیصلہ بدل دیا، مگر اجر وہی 50 کا رہے گا۔ نمبر 7، واپسی کا سفر اور صبح معراج۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس بیت المقدس آئے، تمام انبیاء نے الوداع کہا، پھر مکہ مکرمہ واپس آئے اور یہ پورا سفر صرف ایک رات میں مکمل ہوا۔ صبح جب بتایا گیا تو کفار نے مذاق اڑایا، لیکن حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تو یقیناً سچ فرمایا ہے، اسی لیے آپ کو صدیق کہا گیا۔ یہ واقعہ صرف ایک معجزہ نہیں بلکہ پیغام ہے کہ غم کے بعد سکون ضرور آتا ہے۔ جب زمین والوں نے ٹھکرا دیا تو آسمان والے جھک گئے، جب دنیا نے پتھروں سے مارا اللہ نے عرش تک بلا کر عزت دی۔ اور یہی سبق ہمیں بھی دیا گیا کہ اگر دنیا تمہیں توڑ دے تو رب تمہیں بنا سکتا ہے۔ جب تم سجدہ کرتے ہو تو گویا تم بھی اپنے رب کی بارگاہ میں معراج پر ہوتے ہو۔ اگر آپ کے دل میں یہ سن کر ایمان تازہ ہوا ہے تو آج ہی عہد کیجئے کہ نماز کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب بندہ رب سے قریب ترین ہوتا ہے۔ سبحان اللہ لکھ کر کمنٹس میں اپنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کریں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پیغام دنیا تک پہنچے، اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ اگلی ایمان افروز کہانیاں نہ چھوڑیں۔ اے اللہ، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں نماز کی لذت عطا فرما، اور جس طرح اپنے محبوب کو معراج پر بلایا، قیامت کے دن ہمیں بھی ان کے ساتھ جنت میں جگہ عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔